امام حسین کی شہادت کا کچھ تھوڑا سا پس منظر۔ شہادت ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے اس انداز میں کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا ہوا تھا تو وہ سارے اسے مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو۔ اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام بڑے پریشان تھے کہ کسی طریقے سے، اور ان کا خاندان بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائے۔ حالانکہ اس دھرتی پہ، اس کائنات پہ صبر، شجاعت، استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہے۔ اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے میری معذرت، تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے، یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا، امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی، تو یزید نے 22,000 آدمی، مجھے بتائیے 72 کا 22,000 سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ بولیے۔ عمر بن سعد نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں۔ امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے اور بہادر ہے، دلیر ہے۔ وہ جو ہوتے ہیں نا خوش آمدی ٹولہ، ہمارے ملک میں جو اچھی خوشامد کرے اسے اچھی وزارت ملتی ہے، اچھی وزارت اسے دیتے ہیں۔ جو ذرا صحیح بدتمیز بھی ہو اور صحیح وکالت کرنے والا اسے وزارت صحیح دیتے ہیں۔ بڑا عجیب اس کا مزاج تھا۔ یہ چلاک لوگ زندگی میں ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا منہ چھیل جاتا ہے کہ منہ پہچانا ہی نہیں جاتا۔ بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے تو اللہ بڑی بہترین جزائیں عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں بعض، تو یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا۔ اس نے ولید کو خط لکھا، کہنے لگا کہ فوری طور پہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ، اور سے کہو میری بیعت کریں۔ یہ جو بیعت ہوتی تھی نا، یہ بھی سن لے کیا ہوتی تھی، یہ بیعت حلف ہوتا تھا۔ حلف خیر کرے جڑا نماز پڑھائے ہو مولوی، جڑا ٹل پائے ہو پیر، جڑا مہینہ نہ نہائے چھوٹا پیر، تو جڑا 6 مہینے نہ نہائے ہو بڑا پیر۔ کہتے بابا پہنچے ہیں، کڑے چھڑے جو پہن لیے۔ بھئی امام حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے، مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے، مسجد کے خطیب تھے، اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو۔ تو ملنگ کون ہوتا ہے جی؟ کہتے جڑا کپڑے کٹ پائے۔ کیا تماشا ہے، قوم جدھر دل کرتا ہے نکل جاتی ہے۔ ووٹ برادری کا نہیں ہوتا، ووٹ برادری کا نہیں، ووٹ دین کا ہوتا ہے۔ جو بندہ دین کے، ملت کے، مذہب کے معیار پہ پورا نہ ہوتے اسے حکمت کے تحت بھی ووٹ دینا جائز ہے۔ ہاں یہ بات سچی ہے تو بہرحال سچی ہے، یہ یاد رکھ لے۔ ہمارے ووٹ سے کوئی ایم این اے، ایم پی اے جتنے ظلم کرے گا، ووٹ دینے والا اس کے ظلم میں شریک ہوگا، بالکل 100%۔ یہ لکھ لیں بات۔ ہم اس وقت بڑی جلدی، پتہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، اتنا اتنی مصیبت انہیں نہیں بنی ہوتی، یہاں بنی ہوتی ہے۔ خدا کا خوف کریں۔ امام علی مقام ووٹ ہی مانگ رہا تھا نا یزید، اور پھر اس نے بڑے بڑے لالچ دیے۔ اس نے کہا کہ آپ 5-4 صوبے ہیں جس کی گورنری مرضی رکھ لیں، دولت آپ کی مرضی کی۔ تو پھر آج ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کیا کریں، یہ امام حسین ہمیں مجبور کر گئے، کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑی جاتی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا چھپ کے ووٹ کی بات، بیعت کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جا کے لوگوں سے مشورہ کیا، وعدوں کے پکے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، بڑے کم لوگ، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ارادوں کے، وعدوں کے، ہمیشہ ساتھ چلنے کے پکے ہوتے ہیں، ورنہ بڑے لوگوں کو گرمی لگنے لگتی ہے، بڑے لوگوں کی مشکلات آتی ہیں۔ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تو تم پتہ ہے نا، جڑا الیکشن لڑتا ہوں راتی جیت کے سوندا ہے، وہ فاتح ہوتا ہے، ہر روز جیتتا ہے، پتہ اسی دن چلتا ہے جس دن الیکشن کا ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے۔ ہر بندہ نہیں کہتا اسی ویسے انج اسی حمایت فراڈیاں دی کرن ڈے ہیں، تو پھر چھڑ دے کیوں نہیں ہیں؟ انج دھوکے باز ہی انہیں کرایا، انج کھ نہیں، تو پھر چھوڑ دو جان، تم ہی چھوڑ دو۔ یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے، بندہ ویسے یہ بات صحیح کر رہا ہے، پر اجے حالات نہیں ٹھیک ہے، دے والے بندے ٹھیک نہیں، پر کیا تماشا ہے، کب تک ایسا رہے گا کہ کب تک یہ بات چلے؟ بچے ساتھ ہو، صحرا کا علاقہ ہو، تپتی ہوئی ریت ہو، اتنے کٹھن اور سخت حالات،
चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे हैं या औरतें।